اور बेईमान ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ پھر سے جناب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے خطرناک بیان جاری کیا ہے۔ ناظرین معزز سامعین کرام، میرے پیارے عزیز دوستو، السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آج تاریخ کی بات کروں تو 3 تاریخ جمعرات کا دن ہے اور 2024۔ اس وقت سوشل میڈیا پر 3 سے 4 ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے، بڑا گردش کر رہا ہے، بڑا دھمال مچا رہا ہے۔ دوستو، اس وقت مولانا محمود مدنی کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے، اور اس وقت ہر نوجوان کے زبان سے یہی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ جو بیان محمود مدنی صاحب نے دیا ہے وہ غلط، نامناسب، نامراد بیان دیا ہے۔ بیان کیا دیا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، اگر نہیں معلوم ہے تو بتاتے چلوں آپ لوگوں کو۔ بیان یہ دیا ہے محمود مدنی صاحب نے کہ اسد الدین اویسی کو مسلمانوں کو اپنا لیڈر نہیں ماننا چاہیے، اور مسلمان اپنا لیڈر نہیں مانتا ہے اویسی کو۔ اس طرح کی بات ایسی گھٹیا جگہ پہ بیٹھ کے بات کی ہے محمود مدنی صاحب نے، جہاں سے ہر وقت مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کی جاتی ہے، وہیں پہ بیٹھ کے ایک دم بڑھیا سے کلفی میں چائے پیتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اویسی کو اپنا لیڈر نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن پھر ایک بیان اور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے محمود مدنی کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں اقلیت اور اکثریت کیا چیز ہے۔ محمود مدنی صاحب نے ایسے پہلے کئی بیان دے چکے ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بیان ابھی تازہ ترین جاری کیا ہے محمود مدنی نے، اس سے پہلے سن لیجئے۔ انڈیا میں مسلمان 2 حالت میں ہیں، مجموعی طور پر اقلیت میں ہیں، اور یاد رکھیے گا اس ملک میں کوئی اکثریت نہیں ہے، یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، مائنورٹیز کی میجورٹی کی کنٹری ہے۔ ہمیں اپنے دماغ کی کھڑکی کھولنی پڑے گی اور اس سے نکلنا پڑے گا جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور बेईमान ہیں وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمن ہیں، ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو۔ تو سن لیجئے، مسلمان بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں گے تو اقلیت میں ہیں، اور مقامی طور پر کہیں اقلیت میں ہے، کہیں اکثریت میں ہے، کہیں اقلیت میں ہے، کہیں اکثریت میں ہے۔ دیوبند میں اکثریت ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ علاقے ہیں جہاں مسلمان مقامی طور پر اکثریت میں ہیں، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں مقامی طور پر بھی اقلیت میں ہیں۔ ٹھیک، اگر مسلمان کی تعداد 20 کروڑ مان لی جائے تو مجھے یہ بتائیے کتنے فیصد مسلمان ہیں جو مقامی طور پر اکثریت میں ہیں، اور کتنے فیصد ایسے ہیں جو مقامی طور پر اقلیت میں ہیں؟ 12-15% سے زیادہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے جو مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتے ہوں۔ 85 سے 90% یا 88% مسلمان غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں رہتا ہے، ان کے درمیان رہتا ہے۔ اچھا، اس کو 30% کر لیں، 70-30 کر لیں۔ 30% مسلم میجورٹی، مسلم ڈومینیٹڈ ایریا میں رہنے والا مسلمان، 70% غیر مسلم علاقوں میں، تو 20 کروڑ کا 14 کروڑ غیر مسلموں کے بیچ میں رہتا ہے اور 6 کروڑ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ چندہ جمعیتوں کو، جماعتوں کو، مدرسوں کو، اداروں کو، اسکولوں کو چندہ پیسہ کہاں سے ملتا ہے؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افراد کہاں سے ملتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ افسران کہاں سے منتخب ہو کے آتے ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ علماء، مدارس کہاں ہیں؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ مسلمان کسی کو ایم ایل اے، ایم پی بننا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ جمعیت علماء کو کوئی اجتماع کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہاں سے آدمی جمع کر کے بڑی طاقت دکھانی ہے، مسلمانوں کا کوئی مسئلہ منوانے کی کوشش کرنا ہے تو مسلم اکثریتی علاقوں سے۔ سب کچھ مسلمانوں کا، مسلم جماعتوں کا، مسلم شخصیات کا، ایم پی ایم ایل اے بننے کا یا مسلم پولیٹیکل پارٹی کھڑی کرنے کا، مسلمان اکثریتی علاقوں سے۔ حالانکہ مسلمانوں کی اکثریت 2/3 رہتی ہے غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں۔ اگر کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی لیڈر، کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی مدرسہ، کوئی آدمی
मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले लोगों की तरफ देखे और गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को नज़रअंदाज करके पॉलिसी बनाता है, एक्शन प्लान बनाता है, एक्शन लेता है, तो वो बेईमान है, धोखेबाज है। पहले उनका मसला हल होगा। जिनका ईमान खतरे में है, जिनके आबरू खतरे में है। अगर मैं देवबंद में रहता हूँ, घर का दरवाज़ा खुला छोड़ के सो जाऊँ तो आबरू का खतरा नहीं, चोरी का खतरा है। वो घर का दरवाज़ा बंद करके भी सोते हैं तो उनकी आबरू महफूज नहीं रहती। उनके बारे में सोचे बगैर कोई काम किया जाएगा, चाहे आप 70 पाकिस्तान बना लें, आप मुसलमानों के दुश्मन कहलाएंगे। बने हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया गया। मुझे यह बताया जाए कि कन्नड़ बोलने वाला जो मुसलमान गांव देहात में पड़ा है, उसके रिहेबिलिटेशन का प्लान मुझे बताया जाए, फिर मुझसे बात करिए। और अगर उसका प्लान नहीं बन सकता है तो दूसरा कोई प्लान इंडियन मुसलमानों के लिए नहीं हो सकता। उनको नजरअंदाज करके इंडियन मुस्लिम्स के लिए कोई प्लान बनाया जाएगा, धोखा होगा वो बस। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे सामने 14 करोड़ मुसलमान, 14 है नहीं, वो हैं 18 करोड़। ये 2-4 ही करोड़ हैं, बस 2-3 करोड़ जो इंडियन मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं, सिर्फ अपनी लोकल इज्तिमाइयत की बुनियाद पर कि हम एमएलए जिता सकते हैं, हम एमपी जिता सकते हैं, तो हम हैं। इसलिए मैंने कश्मीर पर वो बात करी थी। फिर कहता हूं, बार बार कहूंगा, मुझे या तो समझा लो, मैं वापस हो जाऊंगा। वरना 1952 में फैसला हुआ था, 1973 में फैसला हुआ था, 1966 में फैसला हुआ था। 52 में तो मौलाना हुसैन अहमद मदनी की सदारत में फैसला हुआ था कश्मीर के ऊपर। ये तो सब बाद में मिला है मुझे, अब ढूंढने से मिला है। फैसला पहले कर लिया था जमीयत उलमा की मजलिस आमला ने। खालिसतन मिल्लत के उस तबके के मफाद में जिसकी इज्जत, आबरू, ईमान खतरे में है, उसकी तरफ नजर है। आप समझ रहे हैं? दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, एक किसी दूसरी वीडियो के साथ।